بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوڑنے والا پتھر۔ یہ ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چوڑا چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ پہلا معجزہ، اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مسئلہ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اس قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کی عصمت نبوت بلا اس حیات سوز بغیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کے اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تو تہمت پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی بڑھانا نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ بازار میں اس کا پروپیگنڈا بھی پھیل گیا۔ اس مکر و تہمت کی شہرت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا، اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بلا کب گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بلا خالق عالم کو کب اور کیوں اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی؟ الرحمن الرحیم نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زون میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈا اور ان کے شوق و شبات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی برات اور بے عیبی کا صورت آفتاب عالمتاب سے زیادہ روشن شکارا ہو گیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے دوڑنے لگے، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا اور یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا۔ آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام مثالوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا، واللہ یا موسیٰ من باس، یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہے۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بہو ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ باحوالہ بخاری شریف۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین ظلموا موسیٰ فغضبنا ممن قالوا وکان عند اللہ وجہا۔ اے ایمان والو، ان جیسا نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا۔ اس بات ہے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ دوسرا معجزہ، میدان طیب میں اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اثار مار دیا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طیب میں استعمال کرتے رہے، جس کا پورا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ قرآن مجید کی آیت وَقُلْنَا اضْرِبُوا بِعَصَاكَ الْحَجَرَ میں پتھر سے یہی پتھر مراد ہے۔ معجزات کے منکرین جو ہر چیز کو اپنی ناقص عقل کی اینک سے دیکھا کرتے تھے، اس پتھر سے پانی کے چشموں کو جاری ہونا محال قرار دے کر اس معجزے کا حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں میں خداوند تعالیٰ نے یہ تاثیر پیدا فرما دی ہے کہ وہ بال موڑ دیتے ہیں، بعض پتھروں کا یہ اثر ہے کہ وہ
सिरके को तेज़ और बारिश तर्श बना देते हैं। बाद पत्थरों की ये खासियत है कि वो लोहे को दूर से खींच लेते हैं। बाद पत्थरों से मोज़ी जानवर भाग जाते हैं। बाद पत्थरों से जानवरों का जहर उतर जाता है। बाद पत्थर दिल की धड़कन के लिए तरियाक है। बाद पथराव को ना आग जला सकती है ना गर्म कर सकती है। बाद पत्थरों से आग निकल पड़ती है। बाद पत्थरों से आतिशबाज़ फट पड़ता है। जब खुदावंद कदूस ने पत्थरों में किस्म किस्म के असरात पैदा फरमा दिए हैं, तो फिर इसमें कौन सी खिलाफ अक्ल और महाल बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस पत्थर में अल्लाह ताला ने यह असर बख्श दिया और उसमें यह खासियत अता फरमा दी कि वह ज़मीन के अंदर से पानी जज़ब करके चश्मों की शक्ल में बाहर निकालता रहे, या इस पत्थर में यह तसीर हो कि जो हवा में इस पत्थर से टकराती है और वो पानी बनकर मुसलसल बहती है। खुदावंद ताला की कुदरत है कि हरगिज़ न कोई बईद है, ना महाल, ना खिलाफ अकल। लिहाजा इस मौज़े पर ईमान लाना ज़रूरियात दीन में से है और उसका इनकार कुफ्र है। कुरान मजीद में है, और पत्थरों में कुछ वो है जिसमें नदियाँ बह निकलती हैं, और कुछ वो है जो फट जाते हैं, उनसे पानी निकलता है, और कुछ वो है जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। बहरहाल पत्थरों से पानी निकलना ये रोज़ाना का चश्मदीद मुशाहदा है। तो फिर भला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर से पानी के चश्मों का जारी हो जाना कर खिलाफ अक्ल और महाल करार दिया जा सकता है। अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल हमारा मौजू होगा मदाने तैया। हमारा अगला मौजू होगा मदाने तैया।